بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی بہنوں، آج ہم اس بیان میں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن اور احادیث ہمیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور اس پر گناہ ہوتا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال چیز، حلال جگہ اس کو صرف کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب بھی ضرور عطا کرے گا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں اپنے ماننے والوں پر، اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والوں پر، اپنے بیوی سے اچھے تعلقات رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ جماع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان سے پیاری پیاری باتیں کریں۔ جماع کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، جب مرد اور عورت بستر سے دور ہونے لگتے ہیں تو ان کے تعلقات گھر میں خراب ہونے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہو، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے؟ بیوی کی اس جگہ پر بوسہ دینا کتنا غلط قرار دیا ہے۔ بیوی کی غلط جگہوں پر بوسہ دینا یا بیوی سے غلط جگہوں پر بوسہ دلوانا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ نہ صرف دینی طور پر حرام ہے بلکہ عملی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی نقصان کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنا کیوں ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب بار بار کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہ کو پھر معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص ابتدا میں آگ کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، مگر جب وہ روز اس آگ کے پاس جائے تو اسے آہستہ آہستہ اس کا بدن اس گرمی کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ خود اس آگ میں جا کر گر جاتا ہے۔ اور بالکل یہی حال میری اسلامی بہنوں ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حرام سے پہلے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ خود ہی اس حرام کے قریب چلے جاتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ کیوں لباس قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے جسموں پر ہزاروں داغ ہوتے ہیں، ہزاروں عیب ہوتے ہیں۔ ہم جب لباس کو پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کا ہر عیب چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح میری اسلامی بہنوں، عورت میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں اور مرد میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں۔ جب دو جسم نکاح کے تعلق میں بندھ کر ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ہزاروں عیب سے بھی ملتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپا سکیں۔ میری اسلامی بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تو حضرت امام حسین اپنے بھائی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اے بھائی، میں نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، تو کیا مجھے اس کی وجہ بتائیں گے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ اور جب حضرت حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر حضرت حسین اپنے بھائی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ بھائی، آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی؟ اب تو وہ آپ کے نکاح میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اب میں اس کی بات کیوں کروں، کیونکہ وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اسے نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتی۔
میری اسلامی بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عورت ہمارے نکاح میں ہو تو وہ ہمارا لباس ہے، ہم اس کی برائیاں نہیں کر سکتے، اور جب عورت ہمارے نکاح سے نکل جائے تو وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے، پھر ہم اس کی بات نہیں کر سکتے، اور یہی قانون اور قاعدہ عورت کے لیے بھی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، مرد اور عورت کا تعلق سکون کے لیے بنایا ہے، اور اسی سکون میں اگر ہم غلط جگہوں پر بوسہ دیں گے تو ہمارے جسمانی، روحانی اور نفسیاتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی شرمگاہ کو چومنا حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جسم کی نجاست نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کے اس حصے کو مرد کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے، نہ کہ چومنے کے لیے۔ اسی طرح عورت کے پیچھے والے مقام کو چومنا بھی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، احادیث کو کھولتے ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے قرآن نے، اللہ کے محبوب نے حرام قرار دیا ہے، اسے اگر ہم حرام ہی سمجھے ان والی زندگی پا سکتے ہیں۔ ازواجی زندگی میں اگر ہم قرآن اور احادیث سے چلیں تو ہمارے گھروں میں بھی سکون رہتا ہے اور ہماری طبیعتوں میں بھی سکون رہتا ہے۔ اگر ہم بستری کے دوران غلط جگہوں پر بوسے دیں اور غلط طریقے اختیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جہاں ثواب دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ گناہ بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہر رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔